صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے. آج کی گفتگو میں اسی مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. عموماً اس مہینے کے بارے میں معاشرے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ ایک منحوس قسم کا مہینہ ہے. اس مہینے میں نحوستیں اترتی ہیں آسمان سے. ان چیزوں کو سامنے رکھ کر بہت سارے علاقوں میں لوگ اپنی شادیاں بھی اس مہینے میں نہیں کرتے. اس سے پہلے یا اس کے بعد انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ دن گزر جائیں یا یہ مہینہ گزر جائے تو تب شادیاں کریں گے. اور خاص طور پر اس کے جو 13 ابتدائی دن ہیں ان کے متعلق عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ بڑے خاص اور منحوس دن ہیں، اور ان 13 دنوں کی نسبت سے ہی انہیں 13 تیزیاں بھی کہتے ہیں. ہمارے ہاں دیہات میں، ہندکوں میں، ہندوستان میں، پاکستان میں اس کو ان 13 دنوں کو 13 تیزیاں کہتے ہیں. عورتیں اس قسم کے وہموں میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں کیونکہ ان کے عقائد اور نظریات انتہائی کمزور ہوتے ہیں، اور وہی معاشرے میں ان چیزوں کو آگے پروان چڑھاتی ہیں. اب جب یہ سوچ عورتوں کے ذہن میں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ مرد حضرات بھی عورتوں کے ماتحت ہیں. شادی کا ارادہ ہوا تو گھر کی عورتیں روک دیتی ہیں کہ نہیں، ابھی 13 دن گزر جائیں، یہ 13 تیزیاں ہیں، ان میں شادی نہیں کرتے، وہ کامیاب نہیں ہوتی. یہ منحوس ایام ہے اور منحوس مہینہ ہے. تو آج کی گفتگو میں یہ مختصر سا جائزہ لینا ہے ہم نے کہ اس مہینے کی نحوست کا تصور کہاں سے آیا ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی ہے، اور پھر معاشرے میں جو یہ سوچ پیدا ہوئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے. تو اس مہینے کا جو نام ہے سفر، سواد فا اور را کے ساتھ سفر، تو عربی زبان میں سفر کا معنی ہے خالی ہو جانا. لغوی معنی کیا ہے؟ خالی ہونا. اسی وجہ سے
گنتے 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 جب ہم ایک پہ واپس پیچھے کی طرف لوٹیں تو جب ہم ایک پہ پہنچتے ہیں تو ایک کے پیچھے اب کوئی انسان نہیں ہوتا. کسی بھی چیز کے وجود کے لیے جو کم سے کم تعداد ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ ایک. اب اس کو بھی ختم کرنے کے لیے پیچھے اگر کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ کون سا ہے؟ تو وہ صفر ہے. صفر کا معنی کیا؟ بالکل خالی. اب ایک چیز بھی پاس نہ رہی، صفر، خالی. اب اس مہینے کو سفر پھر کیوں کہا گیا؟ تو قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے. اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ جب سے یہ کائنات میں نے بنائی ہے تو گردش لیل و نہار اور ایام اور دن ان کا حساب لگانے کے لیے میں نے سال کے 12 مہینے رکھے. یہ جو مہینوں کی ترتیب ہے نا، سال میں 12 مہینے، تو یہ 12 مہینوں کی تعداد اللہ نے متعین فرمائی اور دن اور رات کے سفر کو اللہ نے سورج اور چاند کے ساتھ جوڑ دیا. پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کا ذکر کیا. منہا اربعۃ حرم، وہ حرمت والے ہیں. اب وہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو ان میں سے ایک مہینہ الگ ہے اور 3 مہینے مسلسل ہیں. اب جو ایک مہینہ الگ ہے جس کو قرآن نے حرمت والا مہینہ کہا وہ رجب ہے، رجب المرجب. اور 3 مہینے جو ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے جڑے ہوئے ہیں ان میں ایک مہینہ ذوالقعدہ ہے، دوسرا ذوالحج ہے، اور تیسرا مہینہ وہ ہے کہ جو اس سے پہلے ابھی گزرا ہے، محرم الحرام. اب زمانہ جاہلیت میں بھی مشرکین کے ہاں ان کا احترام تسلیم شدہ تھا اور وہ اپنی جنگیں ان مہینوں کے علاوہ تو لڑتے تھے لیکن ان مہینوں میں وہ بھی جنگ نہیں کرتے تھے. کہتے تھے یہ جنگ حرام ہے. اب اسلام نے آ کر ان مہینوں کی حرمت تو اپنی جگہ باقی رکھی ہے، لیکن ان مہینوں میں جو ایمان والوں کی جنگ ہوتی ہے جس کو جہاد کہتے ہیں اس کو جائز قرار دے دیا گیا. یہ تبدیلی ہوئی. تو جب زمانہ جاہلیت میں ان 3 مہینوں میں جو مسلسل گزرتے تھے وہ جنگ نہیں کرتے تھے. اب ان 3 مہینوں میں وہ اپنے گھروں میں رہتے تھے. انتظار ہوتا تھا کہ جیسے یہ 3 مہینے ختم ہوں ہم نے فلاں قبیلے پہ حملہ کر دینا، جنگ شروع ہو جائے گی. اب 3 مہینے کا انتظار لمبا انتظار تھا، لہذا پوری تیاری کے ساتھ وہ انتظار میں رہتے اور مہینے ختم ہوتے تو وہ اپنے گھروں سے میدان کارزار میں نکل کھڑے ہوتے. کوئی تجارت کے لیے چلے جاتے، کوئی لڑنے اور جنگوں کے لیے نکل جاتے. پیچھے ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے مردوں سے. اس وجہ سے اس مہینے کو کیا کہا گیا؟ سفر. تو اس بنیاد پر اس کا نام سفر پڑا ہے. تو سفر کا لفظی معنی کیا ہوا؟ خالی ہونا. اب اسی معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. اب ایک متعدد احادیث ہیں، چند ذکر کر رہا ہوں. ایک حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اسفر البیوت لبیت السفر من کتاب اللہ. لوگوں سب سے زیادہ خالی اور بے برکت گھر جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ اس گھر میں پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہاں برکت ہے نہ وہاں اللہ کی رحمت ہے، یہ گھر وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے قرآن سے خالی ہوتے ہیں. اب یہاں پر سفر کا لفظ کس کے لیے استعمال فرمایا اللہ کے نبی نے؟ خالی ہونے کے لیے، کہ وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہوتا ہے
جو قرآن پاک کی تلاوت سے خالی ہوتا ہے. ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا. اب یہی لفظ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پہ استعمال فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سفرتن فی سبیل اللہ خیر من خمر النعم. اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مجاہدین جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کے پیٹ خالی ہو جاتے ہیں، بھوکے پیاسے ہو کر جب وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، ان کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں اتنا ہے کہ وہ عرب کے قیمتی ترین سرخ اونٹ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو وہ ثواب اتنا بڑا نہیں جتنا ان مجاہدین کا ہے کہ جو خالی پیٹ میدان کارزار میں جا کر اللہ کی راہ میں لڑتے اور جہاد کرتے ہیں. اب یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ سفر، خالی پیٹ ہونا. تو سفر کا معنی کیا ہوا؟ خالی ہونا. اب ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے دعا مانگنے کے لیے، گناہگار بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اپنے رب کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے ان اللہ خیی کریم، اللہ بڑے حیادار ہیں، اللہ بڑے کرم کرنے والے ہیں، اللہ اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں. یستحیی من عبدہ، اللہ اپنے بندے سے حیا محسوس فرماتے ہیں کہ میرا بندہ گناہگار ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور میں اتنا کریم اور کائنات کا رب ہو کر اس کی دعا کو قبول نہ کروں. اب اللہ کی ذات اس بات میں حیا محسوس فرماتے ہیں آئیں یردہما صفرن، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے. اب یہاں پر بھی لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ سفر، صفرن، خالی ہونا. اب یہ تو ہوا جی لفظ سفر کا معنی کہ جو عربی لغت میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. اب ایک اور فرمان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو معاشرے میں پائی جانے والی ساری سوچوں کی تردید ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کے پہلے 13 دن بڑے منحوس ہیں. اب یہ جو سوچ ہے نا، اس کا رد فرمانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ چند چیزوں کا اکٹھے ذکر فرمایا تھا. لا حدوا ولا سفرا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دوسرے سے بیماریوں کا لگ جانا، بدشگونی، فال نکالنا، اور اسی طرح نحوست کا عقیدہ رکھنا، اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اس کا رد کرنے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ ولا سفرا. کوئی نحوست نہیں ہے کسی مہینے میں، کوئی وقت سال کے 12 مہینوں میں، دن کے 24 گھنٹوں میں، دن اور رات میں کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہوتا. اور قرآن پاک نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ منحوس انسان کے اپنے برے اعمال ہوتے ہیں. اب قرآن پاک نے جس چیز کو منحوس کہا نا، ساتھ وضاحت ہوئی ہے. اب اللہ نے ان منحوس اوقات کا ذکر کیا. اب وہ منحوس کیوں قرار پائے تھے اس کی وجہ ذکر کی کہ اصل میں وقت منحوس نہیں تھا، وقت تو ایمان والوں کے لیے خوشی کا تھا. یہ تو منحوس وقت ان پہ آیا ہے کہ جو اہل کفر ہیں، اہل شرک ہیں، انبیاء کا مقابلہ کیا، اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا. فی ایام نحسات، وہ دن کہ جو ان کے لیے وبال بن کر آئے ہیں. اب یہ دنوں کی نحوست ہے؟ نہیں، ان
کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا ہے، اور وہی دن باقی انسانیت کے لیے خوشی کے دن قرار پائے ہیں۔ اللہ نے ان کو تباہ کیا ہے۔ اگر اوقات میں نحوست ہوتی نا، اس دن میں فلاں قوم پہ عذاب آیا تھا، یہ والا دن منحوس ہے، اب ان دنوں کو تلاش کیا جاتا، جس طرح معاشرے میں سوچ ہوتی ہے، تو پھر قرآن پاک نے ایک اور چیز کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کی ذات نے جب ان قوموں کے عذاب کا ذکر کیا نا، تو وہاں پر وہ عذاب کون سے وقت میں، کون سے دن میں، کب آیا تھا، اب اس کا ذکر کیا ہے۔ اب سورہ خاقہ ہے، اللہ سورہ خاقہ میں فرماتے ہیں وہ عذاب کتنے دن، کتنے وقت، کس گھڑی، کب آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سبع لیال وثمانیۃ ایام، کتنا مسلسل، سبع لیال 7 راتیں 8 دن مسلسل۔ اب ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ فرض کیا وہ عذاب شروع ہوا تھا ہفتے والے دن، اب یہاں سے 8 دن مسلسل ان قوموں پہ، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ، قوم لوط پہ جو عذاب آئے تھے، مسلسل عذاب آتا رہا 8 دن، ہفتے سے لے کر اگلے ہفتے تک، اگلا ہفتہ بھی اس میں شامل کریں تو 8 دن بنتے ہیں۔ اب ہفتے میں دن ہوتے ہیں ٹوٹل 7۔ عذاب مسلسل آیا تھا، جس چیز کو، جس عذاب کو قرآن نے منحوس کہا، 8 دن۔ اب بتاؤ کہ پھر پورے ہفتے میں کوئی ایک دن بھی ایسا بچتا ہے کہ جو منحوس نہ ہو؟ اس لیے ایام اور دن اور اوقات اور مہینوں کی نحوست کا جب عقیدہ رکھا جائے گا نا، تو پھر ہمارے پاس وہ کوئی وقت نہ دن میں، نہ رات میں، نہ ہفتے کو، نہ اتوار کو، نہ کسی اور دن میں ایسا بچتا ہی نہیں کہ جس کو ہم منحوس قرار نہ دے سکیں۔ پھر تو کائنات کا سارا نظام ہی بیٹھ جائے گا۔ اس لیے نحوست ایام میں نہیں ہوتی، نحوست اوقات میں نہیں ہوتی، نحوست مہینوں میں نہیں ہوتی، نحوست انسان کے برے اعمال میں ہوتی ہے۔ اور جب انسان برے عمل کرتا ہے تو کسی وقت بھی وہ اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ یہ اس وقت کی نحوست نہیں ہوتی، یہ اس انسان کے اپنے عمل کی نحوست ہوتی ہے۔ اب ایسے بدفعلی نکال لینا کہ بھئی ان 13 دنوں میں اگر شادی کر لی یا سفر میں، اب اس سے پہلے جو مہینہ گزرا تھا نا محرم الحرام کا، اب اس میں بھی ایک سوچ یہ تھی کہ محرم میں شادی نہیں کرتے۔ اب اس مہینے میں بھی 13 دن، 13 تیزیاں ہیں جی، شادی نہیں کرتے۔ اب ان دنوں میں کی حرمت میں اور ان دنوں کی جو حرمت ہے، اس میں ایک فرق کیا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس پورے مہینے میں شادی نہ کرنے کا تصور روافض کی طرف سے اسلام میں لایا گیا۔ کیوں؟ پیغمبر کے نواسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما شہید ہوئے تھے۔ اب سوگ کا مہینہ ہے اور سوگ کی حالت میں شادی نہیں کرتے۔ اب کسی آدمی نے پوچھا تھا حضرت علامہ علی شہیدی رحمہ اللہ سے، ایک آدمی نے سوال کیا تھا، اس نے پوچھا کہ محرم میں شادی کرنا جائز ہے؟ سوال یہ تھا کہ محرم میں شادی کرنا جائز ہے۔ اب انہوں نے جواباً کہا کہ بتاؤ رمضان میں شادی کرنا جائز ہے؟ اس نے کہا جی بالکل رمضان میں تو شادی کرنا جائز ہے۔ انہوں نے کہا پھر محرم میں بھی شادی کرنا جائز ہے؟ اس نے کہا کہ محرم میں نبی کے نواسے شہید نہیں ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ رمضان میں پیغمبر کے نواسوں کے ابو حضرت علی شہید نہیں ہوئے تھے؟ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے سوگ منا کر شادی کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے، تو پیغمبر کے نواسوں کی وجہ سے اگر محرم میں شادی کرنا حرام ہے، تو پھر محرم کے علاوہ رمضان میں جب ان کے والد محترم سیدنا علی المرتضیٰ شہید ہوئے تھے 21 رمضان کو، اس مہینے میں شادی کرنا جائز کیوں ہے؟ اس لیے یہ اسلام کا تصور اور نظریہ نہیں ہے، لیکن اس کو جو حرام قرار دیا گیا تھا وہ ان کی طرف سے تھا۔ اب یہ جو ہے یہ نحوست کی ایک سوچ رکھ کر
شادیاں کامیاب نہیں ہوں گی، منوط مہینہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا رسم و رواج ہیں. ہمارے تو ہاں اللہ کا کرم ہے، متحدہ ہندوستان تھا اور وہاں ہندوؤں کے ہاں اور وہاں دیکھا دیکھی مسلمانوں کے ہاں اس مہینے میں جو رسمیں ہوتی تھیں اور اس کے رد میں اہل علم نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں. تو یہ کوئی تصور نہیں ہے، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی اوقات اللہ کے ہاں برے اور منحوس نہیں ہوتے. اور نہ بدفعلی کہ یہ کام کیا تو یوں ہو جائے گا، شادی کی تو ناکام ہو جائے گی، کاروبار کیا تو خسارہ ہو جائے گا. اللہ کے قرآن نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ان چیزوں کی تردید فرمائی ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. کیا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ کی ذات کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کر اسے اس تکلیف سے بچانے کی کوشش کرے، ساری دنیا مل کر، اس کی طاقتیں مل کر اسے نہیں بچا سکتی جب تکلیف پہنچانے کا فیصلہ میرا اللہ کر لے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر تیرا اللہ کسی کے ساتھ بلائی کا فیصلہ کر لے، فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اللہ کے فضل اور کرم کو پھر روک نہیں سکتی. اس بندے پر اللہ کا وہ کرم ہو کے رہے گا. یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ الا ہو. اللہ جب کسی کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اس کھلے ہوئے دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جب اللہ اس دروازے کو بند کر دے تو دنیا کی ساری طاقتیں اس کو کھول نہیں سکتی. اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو سکھائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو، اعلم ان الامت لو اجتمعت علی ان یضروک، اگر ساری امت اکٹھی ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ بالکل ایک ذرے کا تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور ساری انسانیت اکٹھی ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہے، لن ینفعوک، وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی. اور اگلا جملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جفت القلم. لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جف کا معنی ہوتا ہے خشک ہونا، خشک ہو جانا. جفت القلم، لوگوں یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لو. جفت القلم، ایک وہ قلم جو اللہ کے ہاں ہے وہ خشک ہو گیا ہے. قلم خشک ہو گیا ہے، کیا مانا؟ قلم خشک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا وہ قلم جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، نون والقلم وما یسطرون. اب مفسرین نے یہاں پر لکھا جو لفظ نون ہے نا، اس سے مراد دوات ہے. نون لکھی ہوئی دیکھیے نا آپ نے، نون، اس کی شکل ایسی ہوتی ہے جس طرح ایک دوات ہوتی ہے. نون، نون والقلم، مجھے دوات کی قسم، مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون، اس نے جو انسانوں کی تقدیر کو لکھ دیا، مجھے ان ساری چیزوں کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اب یہ قلم ہے جی، وہ قلم کہ جس کے ساتھ اللہ نے کائنات کے ہر انسان کی قضاء اور قدر کو لکھا ہے. لوگوں اس بات کو اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لو. جفت القلم، اب وہ قلم خشک ہو گیا ہے. جو کچھ میرے ساتھ ہونا تھا اللہ نے کائنات کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے لکھ دیا ہے. اب میری تدبیریں، میری سوچیں، یہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی. جو میرے ساتھ ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. اس لیے اللہ کی تقدیر اور قضاء پہ عمل کرتے ہوئے اس کی ذات پہ توکل رکھو. نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے.
اب یہ عقیدہ اور نظریہ سمجھایا کس نے؟ قرآن نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے۔ اب قرآن پاک نے ایک اور بات بھی بتائی ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 90 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، چار چیزیں ذکر کی ہیں۔ انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب بت پرستی بت، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ والازلام، یہ جو فعال نکالنے کے لیے، تقدیریں معلوم کرنے کے لیے، بدشگونی کے لیے، بدفعالی کے لیے قرآن اندازی کرتے ہو، یہ چوتھی چیز ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ رجسن، رجس کا معنی ہوتا ہے عربی میں نجسن، گند ہے، غلاظت ہے، من عمل شیطان، یہ چاروں شیطانی عمل ہے، فعال نکالنا، بدفعالی کرنا، بدشگولی کرنا، بت پرستی کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، یہ چاروں چیزیں حرام، نجاست اور گندگی، یہ شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچو تاکہ تم فلاح کامل حاصل کر سکو۔ اب اس میں جو چوتھی چیز ہے نا ازلام، یہ کیا ہے؟ اب مفسرین نے اس کے ضمن میں وہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ ہوتا کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور لائی ہوئی تعلیم سے پہلے عربوں میں مشرکین مکہ کے ہاں جو کعبۃ اللہ کا متولی ہوتا نا، اس کے پاس بڑا سا چمڑے کا ایک تھیلا ہوتا، اس تھیلے میں اس نے تیر ڈالے ہوتے، اب ان تیروں کے اوپر لکھا ہوتا، اب ان تیروں کو مختلف کاموں کے لیے وہ استعمال کرتے تھے۔ کن کاموں کے لیے؟ ایک تو یہ ہے کہ جی میں نے کاروبار شروع کرنا ہے، اب میں نے جا کر کعبۃ اللہ کے متولی کو تھوڑا سا نذرانہ دیا، اس کی خدمت کی، اسے خوش کیا، اب وہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس تھیلے میں سے ایک تیر نکالے گا۔ اب ان پہ جملے لکھے ہوتے تھے، ایک پہ لکھا ہوتا لا، ایک پہ لکھا ہوتا نہم، کوئی تیر سرے سے خالی ہوتے۔ اب اس تھیلے والے تیر یوں استعمال ہوتے تھے، کیا میں فلاں جگہ شادی کروں یا نہ کروں، میں اپنا فلاں کاروبار شروع کروں یا نہ کروں، میں فلاں علاقے میں سفر کے لیے جانا چاہتا ہوں، یہ سفر میرے لیے اچھا رہے گا، میں سفر شروع کروں یا نہ کروں۔ اب نذرانہ دیا اس کو، اب اس نے تیر نکالا، آنکھیں بند کی، تیر نکالا، اس پہ لکھا لا، بتایا کہ نہیں یہ کام تیرے لیے اچھا نہیں ہے، جا واپس، یہ کام نہیں کرنا۔ لکھا ہوا ہے نہم، اب اس نے کہا یہ ٹھیک ہے تیرے لیے، اب یہ کام کرنا ہے۔ اب یہ کام کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بدفعالی اور یہ طریقے اختیار کرنا یہ شیطانی عمل ہے، سے اجتناب کرو۔ ایک یہ چیز تھی۔ ایک عمل اور کیا ہوتا تھا؟ 10 آدمی مل کر ایک اونٹ ذبح کرتے اور پھر اس کا گوشت کیسے تقسیم ہوتا تھا؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ 10 کے 10 آدمی جنہوں نے مل کر برابر رقم دے کر ایک اونٹ ذبح کیا ہے تو اس کے گوشت کے بھی وہ برابر کے حقدار ہیں۔ کاٹ کر تول کر برابر 10 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد وہ سارے آپس میں تقسیم کر لیں۔ اب یہ اصول اور طریقہ ہے، لیکن وہ کیا کرتے؟ اب ایک تھیلا ادھر ایک بت تھا جس کا نام حبل ہے، حضرت ابیل کے نام پر، یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ان کی اولادوں کے نام پر کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کا بت، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابیل جو اس دنیا کا سب سے پہلا مظلوم شہید ہے اس کے نام کا بت، قوم نوح جن 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی، یہ اللہ کے 5 نیک بندے تھے، ود سوا یغوث یعوق نصر، ان کے نام کے بت، لات منات عزا اس نام کے بت یہ کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اب یہ جو حبل تھا نا، اس کی گردن میں انہوں نے وہ تھیلا لٹکایا ہوا تھا۔ اب گوشت تقسیم کرنا ہے، گوشت کیسے تقسیم کرتے؟ اونٹ ذبح کیا کعبۃ اللہ کے باہر،
اب ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا ایک پہ لکھا ہوتا تھا 2، کسی پہ لکھا ہوتا تھا 3، کسی پہ کچھ نہ لکھا ہوتا. اب 10 حصے تو اونٹ کے ہو گئے. اب تیر نکالا، یہ پہلے کو دینا ہے، کتنا گوشت دیں گے؟ تیر نکالا، اس پہ لکھا ہوا ہے کچھ نہیں ہے. اب اسے کہا آپ تو جائیں نا گھر، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اب دوسرا تیر نکالا، اس پہ لکھا ہوا تھا 3. اب 3 حصے اٹھا کر اس کو دے دیے. کسی پہ 1 لکھا ہوا ہے، 1 حصہ اٹھا کے اس کو دے دیا. اب یوں گوشت تقسیم کر رہے ہیں. اور مفسرین نے یہاں پر یہ بات بھی لکھی ہے، یہ مطلب بھی سن لیں. اسی چیز کو سامنے رکھ کر مفسرین نے اور دلائل کو بھی سامنے لا کر یہ بات لکھی ہے کہ آج کے دور کی جتنی لاٹریاں ہیں، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہے. رقم سب کی اکٹھی اور جمع ہوتی ہے، وہ جس کے نام کی قرآن دادی نکل آئی وہ چیز اٹھا کر اس کو دے دی، باقی سارے جائیں جی گھر. یہ وہ مشرکین عرب کا طریقہ تھا، اور یہ حرام اور ناجائز ہے. اب یہ وہ طریقہ کرتے تھے، پھر اپنے فیصلے بھی تیروں کے ذریعے کرتے تھے. یہ اظلام ہے، بدفعلی. تو ان چیزوں سے شریعت نے کیا کیا ہے؟ منع کیا. نہ کسی مہینے میں، نہ کسی دن میں، نہ کسی چیز میں کوئی نحوست ہے، نہ کسی کی شخصیت اور چہرہ دیکھنے میں ہے. وہ ایک بادشاہ تھا نا کسی زمانے میں، اس کا ایک غلام تھا. اب بادشاہ نے اپنے غلام کو یہ کہا ہوا تھا، اب ظاہر ہے وہ بادشاہ ہے، غلام کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، ان کو گھٹیا اور کمزور سمجھتے ہیں. تو بادشاہ نے اسے کہا کہ تو منحوس ہے. غلام کو کیا کہا؟ تو منحوس ہے، لہذا صبح سویرے میرے پاس نہ آیا کر. جب تیری شکل کو دیکھتا ہوں نا، سارا دن میرے کام خراب ہوتے ہیں. اور یہ سوچ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے. دن کو کسی کام کے لیے نکلے، نہ ہو سکا کام، بھئی یہ ضروری تو نہیں جس کام کے لیے جائیں اسی دن ہی ہو جائے، دوسرے دن ہوگا، پھر ہوگا. یہ رکاوٹیں، یہ کام کا ہونا یا نہ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے. اب اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. لیکن کام نہیں ہوا نا تو فوراً کہتے ہیں پتہ نہیں صبح صبح کون میرے منہ لگا تھا کہ میرے کام ہی نہیں ہو رہے. گویا کہ جو صبح سب سے پہلے ملا تھا، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے چہرے کو دیکھا وہ ملا ہے تو کام نہیں ہو رہا. یہ وہ عقیدہ اور سوچ ہے جو اہل شرک کی تھی، مشرکین مکہ کی سوچ تھی. اب یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی. اب اس بادشاہ نے کیا کہا کہ صبح صبح میرے سامنے نہ آیا کر، سارے دن میرے کام ہی ٹھیک نہیں ہوتے. اب خدا کی شان مجبوراً کسی کام کے لیے ایک دن وہ اچانک صبح آ گیا، آمنے سامنے ہو گیا. بادشاہ کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو. اس نے کہا میں نے تجھے روکا جو تھا. اب حکم دیا اپنے آدمیوں کو پکڑ کے لے جاؤ، سارا دن اس کو باہر دھوپ میں بند اور کوڑے بھی مارو، شام کو پھر واپس لوٹا کے میرے پاس لانا. اب شام کو وہ واپس آیا، کہا کہ میں نے تجھے روکا جو تھا، تو بڑا منحوس آدمی ہے. اب اس نے کہا بادشاہ سلامت، منحوس میں نہیں ہوں، منحوس آپ ہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تھے، میں تیرے سامنے آیا تھا تو میرے سامنے آیا تھا. اب تو نے میری شکل دیکھی، میں نے تیری دیکھی. اب بتا میری شکل دیکھنے کے بعد تجھے کتنی تکلیف ہوئی؟ سارا دن مزے کے ساتھ اپنے محل میں بیٹھا رہا، کھاتا پیتا رہا، آرام کیا، سویا جاگا، تجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی جی. اس سے پتا چلا کہ میرا چہرہ منحوس نہیں ہے، تو نے دیکھا ہے اور سارا دن بڑے مزے سے گزرا ہے. اور تو اتنا منحوس ہے کہ میں نے صبح صبح آج تیرا چہرہ دیکھا ہے، سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کے میں نے گزارا. اس لیے منحوس میں نہیں ہوں، منحوس تو ہے. اس لیے نحوست نہ کسی شکل میں ہے، نہ کسی انسان میں ہے، نہ پرندے کے راستے سے گزرنے میں ہے، نہ بلی کے راستہ کاٹنے میں ہے، نہ کسی مہینے میں اور دن میں ہے. یہ انسان کے اپنے برے اعمال اور سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے. اور پھر اسی جو سفر کا مہینہ ہے، اس کے حوالے سے ایک بات اور بھی ہے. کہتے ہیں جی جب اس کا آخری بدھ آتا ہے نا، بدھ کا دن، آخری بدھ، اس آخری بدھ والے دن کچھ گھروں میں خصوصی طور پہ کھانے پکتے ہیں، خوشی منائی جاتی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں جی اس بدھ کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے تو بیماری میں آپ صحت مند ہو گئے تھے. آپ کے صحت مند ہونے کی خوشی منانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس مہینے کے آخری بدھ میں وہ خوشی منا رہے ہیں، کھانے پکا رہے ہیں، چاول پک رہے ہیں، حلوہ پک رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے.
اب یاد رکھیے گا یہ بھی ایسی بات نہیں ہے. اکابرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا، کیونکہ ہندوستان میں یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، تو اکابرین علماء دیوبند نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے فتاوی میں ساری باتیں لکھی. ہوا کیا ہے؟ تو ماہ سفر کا وہ آخری بدھ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات طیبہ میں آیا تھا، جس سال آقا کائنات کی وفات شریفہ ہوئی تھی، آپ کا وصال مبارک ہوا تھا، اس سال میں سن 11 ہجری میں 28 سفر کو بدھ کا دن تھا، اور اس دن اللہ کے نبی صحت یاب نہیں ہوئے. آپ کی اسی بڑی بیماری کا آغاز ہوا تھا جس بیماری میں رہنے کے بعد 13 دن کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے وفات پا گئے. اب جن کو آپ 13 تیزیاں شروع میں گنتے ہیں نا، یہ اس مہینے کے شروع میں نہیں ہے، یہ آخری بدھ سے لے کر آپ کی وفات تک یہ 13 دن ہے. اب 13 دن دیکھیں آپ، وہ بدھ کا دن ہے، اور بدھ کے دن سے لے کر اگلے بدھ تک کتنے دن ہوئے؟ 8 دن. 8 دن کے بعد آگے پیر والے دن، یہ حدیث میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کب ہوئی ہے؟ پیر کے دن، سوموار والے دن. اب ولادت بھی سوموار والے دن اور آپ کی وفات مبارکہ بھی سوموار والے دن. اب سوموار تک 5 دن، 8 میں اور جمع کرے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 13 دن. اب یہ ان کو 13 تیزیاں آپ کہہ بھی رہی ہیں نا، یہ شروع میں نہیں ہے، یہ آخر میں ہے. تو جس دن اللہ کے نبی کی بیماری میں شدت ہوئی، تیز بخار شروع ہوا، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے. ازواج مطہرات میں کے حجرے میں باری باری اللہ کے نبی تشریف لے جاتے. اب سیدہ میمونہ کے حجرہ میں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتی ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی بیدار ہوئے، دروازہ کھولا، میں نے کہا دیکھوں کہاں جا رہے ہیں. اب اللہ کے نبی جنت البقیع میں تشریف لے گئے. وہاں جا کر کھڑے ہو کر دیر تک اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے لیے دعائیں فرماتے رہے. اللہ نے بتا دیا ہے نا میرے نبی اب تھوڑا سا وقت ہے، اب آخری جو کام کرنی ہے نا وہ اللہ کے نبی وہ سر انجام دے رہے ہیں. اپنے حجرہ سے نکلے، جنت البقیع پہ کھڑے ہو کر اس میں مدفون صحابہ کے لیے دعا مانگی. اس کے بعد اللہ کے نبی رات کو واپس آ گئے حجرے میں. اب سیدہ میمونہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے نبی واپس کمرے میں پہنچے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار شروع ہو گیا. اب یہاں سے آپ کی بیماری کا آغاز ہوا ہے جی. تو اس بدھ کو جب خوشی منائی جا رہی ہے تو یہ خوشی آپ کی صحت کی وجہ سے نہیں ہے. دن تو اللہ کے نبی بیمار ہوئے تھے. اور فتاوی رشیدیہ میں علامہ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا، مشرکین مکہ کو، یہودیوں کو، اہل کتاب کو پتا چلا کہ یہ بیمار پڑ گئے ہیں. اب اس دن انہوں نے خوشی منائی، اور یہودیوں کی خوشی کو دیکھ کر یہ خوشی ان کے دوسرے بھائیوں کے پاس آئی ہے. کہاں پر؟ ایران کے مجوسیوں کے پاس. ایران کے مجوسیوں سے پھر جو ہے وہ ہندوستان میں آئی ہے. اب یہاں سے بیماری ختم نہیں ہوئی، بیماری کا آغاز ہوا ہے. تو یہ ساری رسمیں، یہ سارے طریقے، یہ کچھ نہیں ہیں. اللہ نے اس مہینے میں کوئی بے برکتی، کوئی نحوست نہیں رکھی. اور اسی ساری چیز کو سمجھانے کے لیے پھر اکابرین نے ایک اور کام بھی کیا. کیا کہ سفر کا جو لفظ ہے نا اس کے ساتھ ایک لفظ اور جوڑا. کیا؟ المظفر. مظفر کا معنی ہوتا ہے کامیاب، کامیابی والا. سفر کا مہینہ وہ ہے کہ جو ناکامی کا مہینہ نہیں، کامیابی کا مہینہ ہے. اس لیے یہ سوچیں، یہ سارے فکر، یہ توہمات، یہ وہم پرستی، یہ اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں ہیں. یہ یا تو ہندوؤں سے آئی ہیں، یا مجوسیوں سے آئی ہیں، یا مشرکین مکہ کے وہ پرانے عقیدے اور نظریے تھے. اللہ کا قرآن بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ان ساری چیزوں کی تردید فرماتے ہیں. تو بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی سوچ اور نظریے اور عقیدے کو درست کر کے صرف اللہ کی ذات پہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہو، اس کی ذات پہ توکل ہو. نفع اور نقصان میرے رب کے ہاتھ میں ہے. جس چیز کو رب نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، جس کو حلال کہا وہ حلال ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز اپنی مرضی سے نہ حلال بنتی ہے نہ حرام بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.